بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ حاضرین محترم، آپ دیکھیں اسی طرح میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں، اسی طرح یہ شیعوں کا، رافضیوں کا فرقہ یہ بھی کیا کرتا، یہ انہی آیت پر ایمان لاتا جس میں فضائل اہل بیت پاک ہے، یعنی اہل بیت پاک کی شان میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنک انما یرید اللہ لیذہب عنک الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کریمہ پر ایمان لاتا اور جو آیات کریمہ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ان سے کفر کر بیٹھتا، ان کا انکار کرتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کلا وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی دو قسمیں کی کہ وہ جانثار، وہ غلامان، میرے حبیب کے غلام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور وہ جو فتح مکہ ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے۔ یہ تقسیم فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہم نے سب سے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب حاضرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے اور اپنا ایمان پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ بہرحال چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والا قول اختیار کیجئے، چاہے فتح مکہ سے بعد ایمان لانے والا قول اختیار کیجئے، مگر اللہ تعالیٰ نے تو دونوں ہی حال میں ان سے بھی جنت کا اور بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو حاضرین محترم، تو یاد رکھیے یہ سارے فرقے اسی لیے گمراہ ہیں کہ بعض حکم کو مانتے ہیں، بعض حکم کو نہیں مانتے، اور اہل سنت و جماعت وہ پاکیزہ جماعت ہے، وہ ایسی پاکیزہ جماعت ہے جو پورے قرآن پاک پر ایمان رکھتی ہے اور صحیح ایمان رکھتی ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہر سورت، ہر آیت اور ہر لفظ پر صحیح ایمان اور عقیدہ رکھتی ہے۔ وہ نہ وہابیوں کی طرح توحید کی آڑ میں تنقیص سے شان رسالت کا ارتکاب کرتی ہے، اور نہ شیعوں کی طرح، رافضیوں کی طرح اہل بیت پاک کی محبت کے نام پر صحابہ کرام سے بغض اور عداوت رکھتی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جو توحید کا بھی علم بلند کرتی ہے، عشق رسالت کا بھی علم بلند کرتی ہے، اور محبت صحابہ کا بھی علم بلند کرتی ہے، اور محبت اہل بیت پاک کا بھی علم بلند کرتی ہے۔ چونکہ ان کے امام اہل سنت نے جب توحید و رسالت کی بات آئی تو فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جب عشق رسالت کی بات آئی تو امام اہل سنت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جنت سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جب خلفائے راشدین کی محبت کی بات آئی تو امام احمد رضا فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور پھر جب تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت پاک کی محبت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو حاضرین محترم، یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ ہم توحید کا بھی علم بلند کرتے ہیں اور عشق رسالت کا بھی علم بلند کرتے ہیں، اور خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اس ترتیب کی بھی رعایت رکھتے ہیں، اور ہم اہل بیت پاک سے سچی محبت کرنے والے بھی ہیں، اور اس محبت میں اتنا غلو کریں کہ جس کی بدولت ہم کسی صحابی کی شان میں توہین یا ان کی تنقیص یا ان کی گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے، تو یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے حاضرین محترم، کہ ہم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کریں۔ ابھی تو ہمارے علماء اہل سنت نے ان تفضیلیوں کو دھول چٹا دی وہاں پہ۔ تو حاضرین محترم، یہ بہت تیزی کے ساتھ اس وقت سنیت میں یہ تفضیلیت یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیا کیا نام دیے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھو سنی مسلمانوں کہ ہم اہل بیت پاک کے سچے غلام ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم ان کے خانہ زاد غلام ہیں، مگر یاد رکھو کہ عقیدت کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ جس سے عقیدے خراب ہو جائے، عقیدت کو اتنا نہ بڑھاؤ جس سے عقیدے خراب ہو جائے۔ حاضرین محترم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو کچھ بھی مشاجرات ہوئے، اس میں حق حضرت علی شیر خدا ہی کے ہاتھ میں تھا، اور اہل سنت و جماعت کا اس میں موقف ہے کہ اس میں حضرت امیر معاویہ سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی تھی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے کہ کوئی حاکم جب فیصلہ کرتا ہے اجتہاد سے اپنے فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلہ درست فیصلہ کرتا ہے، اذا حکم الحاکم ثم اجتہد فاصاب فلہ اجران، تو اس کو 2 اجر کا مزدہ ہے، اور اگر کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے اور اس فیصلے میں اس سے چوک بھی ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فلہ اجر، تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت علی حق پر تھے تو ان کے لیے 2 اجر کا مزدہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ سے اس امر میں، اس مسئلے میں، خلافت کے مسئلے میں جو خطائے اجتہادی واقع ہوئی تھی، تو پھر بھی چونکہ نیک نیتی اور نیک ارادے پر مبنی ان کا فیصلہ تھا، اجتہاد تھا، تو 1 اجر کا مزدہ ہے، اور حق حضرت علی کے ہی ہاتھ میں تھا۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر آپ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان موازنہ کرائیں تو یہاں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، یعنی حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے بہت افضل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 4 جملوں میں تمام مواقف اہل سنت کو مختصراً جمع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ حق بدست حیدر کرار، فرق مراتب بے شمار، یعنی اگر آپ مراتب کی بات کریں حضرت علی حضرت امیر معاویہ میں تو بے شمار فرق ہے، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار۔ یہ 4 جملوں میں اعلیٰ حضرت نے پورے اہل سنت کا جو موقف ہے، جو بڑی بڑی کتابوں میں تفصیلاً پھیلا ہوا ہے، اس کو اس میں سمیٹ دیا، اور یہی یاد رکھنے کا ہے کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور تان ان پر بھی کار فجار، جو ان کی شان میں گستاخی کرے، ان پر تان کرے، تو یہ فاسق اعتقادی کا کام ہے، یہ تفضیلیوں کا، شیعوں کا، رافضیوں کا کام ہے، یہ سنیوں کا کام نہیں ہے۔ اور جو سنی ہو کر کے سنی ہونے کا دعویٰ کرتے وہ ان پر تان کرے تو وہ 1000 مرتبہ دعویٰ کرتا رہے، میں نے عرض کیا وہ ہرگز سنی نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، یہی چیز مسلک اعلیٰ حضرت ہے، پورے دین پر صحیح ایمان و عقیدہ رکھنا، اور پورے کتاب پر ایمان رکھنا، صحیح ایمان رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی سنیت پر، اسی مسلک پر قائم رکھے، اسی پر زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔